الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے نصاب النحو، سبق نمبر 3، نحو کی ایک بہت ہی بہترین کتاب۔ شروع کرتے ہیں۔ کلمہ کی اقسام کا بیان۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا۔ اسم، فعل اور حرف، یہ تمام کلمے کہلاتے ہیں۔ اسم کی تعریف۔ اسم کا لغوی معنی بلندی یا نشانی ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے، جیسے البصرۃ، الباکستان۔ تو البصرہ اور الباکستان یہ لفظ ہیں ملک کے نام ہے بصرہ، اور پاکستان کو عربی میں باغستان کہتے ہیں، کیونکہ پے تو ہوتا نہیں عربی میں۔ لہٰذا یہ دیکھیں اس میں جو تعریف کی گئی کہ وہ اپنا معنی خود بتاتا ہو، اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہو، اور تینوں زمانے میں سے کسی زمانہ اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے البصرہ اور الباغستان، تو یہاں پر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ اب فعل کی تعریف۔ فعل کا لغوی معنی کام کرنا ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے، جیسے سرتو، میں نے سیر کی، یا میں چلا۔ اب یہ چلا کس پر دلالت کر رہا ہے؟ اپنا معنی خود بتا رہا ہے، کسی اور کو محتاج نہیں ہے اپنا معنی بتانے میں، اور زمانے ماضی پر بھی دلالت کرتا ہے کہ میں چلا، یعنی زمانے ماضی میں میں چلا، یہ اس کا مفہوم ہوگا۔ حرف کی تعریف۔ حرف کا لغوی معنی طرف یعنی کنارہ ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، یعنی یہ محتاج ہوگا، کسی سے مل کر بتائے گا اپنا معنی۔ من الی۔ اب یہاں پر یہ آپ کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ من مطلب ہوتا ہے سے، الی مطلب ہوتا ہے تک، تو یہ تو اپنا معنی بتا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا یہ معنی بتانے میں صرف من اور الی، یہ کوئی اس طرح نہیں کہتا کہ سے تک، بلکہ جو اس کا مفہوم و معنی حقیقتاً سمجھ میں آئے گا وہ کسی دوسرے کلمے سے مل کر ہی سمجھ آئے گا۔ جیسے کہ دیکھیں تینوں کی وضاحت یہاں پر دی گئی ہے۔ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ تک چلا۔ اس مثال میں سرت میں یعنی میں چلا فعل ہے، اس لیے کہ یہ دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی صرف آپ سرتو بھی کہتے ہیں تو اس سے معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں چلا۔ اور اسی طرح بتاتے ہیں کہ ملے بغیر بھی بتاتا ہے، اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو جو بھی کلمہ اپنا معنی خود بتائے اور زمانے سے اس میں کوئی زمانہ پایا جائے تو وہ فعل ہوگا، اور بصرہ اور کوفہ دونوں اسم ہے، اس لیے کہ یہ دونوں دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی آپ صرف بصرہ کہہ دیں، بندہ سمجھے گا کہ ملک کا نام ہے، اور کوفہ کہہ دیں، اس طرح بھی انسان سمجھ جائے گا۔ تو یہ بغیر اپنے معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہیں، بغیر دوسرے سے ملے اپنا معنی پر دلالت کرتا ہے، اور ان میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، تو وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے۔ اور وہ جو بغیر اپنا معنی دوسرے سے ملے بغیر نہ سمجھا سکے، نہ بتا سکے، وہ حرف ہے۔ جیسے اور من اور الی دونوں حرف ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی ابتدا و انتہا پر دلالت نہیں کرتے۔ یعنی من اور الی کا معنی تو سے اور تک ہوتا ہے، لیکن ابتدا اور انتہا کس چیز کی بتائی جا رہی ہے یہ مفہوم آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اگر کوئی بندہ صرف کھڑا ہو کر من الی کرتا رہے تو اس معنی میں یہ اپنا معنی نہیں بتاتا، ورنہ معنی تو ان کا بھی ہوتا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ یہ کچھ اس چیزوں جو مشکل چیزیں ہیں، گہرائی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بتانے کی کوشش کی جائے گی، اور ہر سبق کو بار بار کہتا ہوں اس طرح پڑھیں کہ آپ اس کو پڑھا سکیں، ورنہ آپ کے درس نظامی کرنے اور اپنے 8 سال 7 سال 5 سال دینے کا آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا خوب مشقت اور محنت کے ساتھ پڑھیں۔ اب مشق ہے یہاں پر سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1، اسم فعل اور حرف الگ الگ کریں۔ اس کے لیے آپ کے ذہن میں اسم فعل حرف کی تعریف بالکل پکی ہونی چاہیے، بالکل اچھے سے یاد ہونی چاہیے۔ اب زیدن یہ اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ اس اپنے خود سے اپنے آپ سے آپ سوال کریں کیوں اسم ہے جناب؟ کیونکہ یہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے، اور اس میں کوئی
زمانہ نہیں پایا جا رہا. انسان اسم ہے، اس میں بھی وہی کہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور کسی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہے. اور رخیصن، یہ جو نئے الفاظ آئیں ان کو ضرور یاد کریں، اس سے آپ کی لغت مضبوط ہوگی. اور لغت مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عربی عبارت کا ترجمہ اچھے انداز میں کر پائیں گے. کسی بھی ایک لفظ کو چھوڑا نہ کریں، اس کو ضرور یاد کیا کریں کہ ایک وہ لفظ اگر آپ کا عربی کا آپ کو یاد ہو گیا تو وہ لفظ دنیا کی جتنی عربی کی کتابوں میں ہیں آپ کو گویا کہ تمام الفاظ یاد ہو گئے. تو ایک لفظ کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ہر لفظ عربی لفظ کو یاد کرتے چلیں. رخیصن سستا، ذہابہ وہ گیا، تو رخیصن یہ اسم ہے، اپنا معنی خود بتاتا ہے، کسی زمانے سے نہیں ملا ہے. ذہابہ وہ گیا، ظاہر سی بات ہے ماضی پر دلالت کر رہا ہے، اپنا معنی خود بتاتا ہے، فعل ہے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، فعل مضارع ہے اور مدد کرے گا بھی آتا ہے اس کا معنی. تو یہ فعل ہے، اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور زمانے استقبال یعنی زمانے مستقبل سے اس کا ملا ہوا ہے، لہٰذا یہ فعل ہے. تمر کھجور اسم ہے. علا فی، علا اور فی دونوں، علا کا مطلب پر، فی کا مطلب میں، تو یہ حرف ہیں کیونکہ اپنا معنی خود بتانے کے لیے یہ محتاج ہیں کسی دوسرے کے. لبن دودھ یہ اسم ہے. اکلا اس نے کھایا، اکلا مطلب اس نے کھایا تو یہ فعل ماضی پر دلالت کرتا ہے تو یہ فعل ہے. بہرحال من اور ان دونوں حرف ہیں. بیتن گھر اسم ہے. حتیٰ، حتیٰ بھی تک کے معنی میں آتا ہے، یہاں تک کی، اس طرح کا اس کا معنی بنتا ہے، تو حتیٰ بھی حرف ہے. یغسلو، یغسلو وہ غسل کرتا ہے، یعنی ماضی پر نہیں دلالت کرتا بلکہ استقبال زمانے مستقبل پر دلالت کر رہا ہے، اپنا معنی خود بتا رہا ہے، فعل ہے. الا تک یہ حرف ہے کیونکہ اپنا معنی خود نہیں بتا سکتا، محتاج ہے دوسرے کا، یعنی الی البصرہ الی الکوفہ، اس طرح ملا کر ہی آپ اس کو استعمال میں لائیں گے. یشربو وہ پیتا ہے، فعل ہے. ثوبن کپڑا اسم ہے. خبزن روٹی اسم ہے. درسن سبق یہ بھی اسم ہے. سوال نمبر 2، درج ذیل جملوں میں سے اسم فعل اور حرف الگ الگ کرے. تو درج ذیل ہوتا ہے، زائد بات ہے، ذیل پڑھ دیتے ہیں لوگ تو درج ذیل ہوتا ہے. بہرحال ذهب زید الی المسجد، یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، جملوں میں سے اسم فعل اور حرف کو الگ الگ کرنا ہے. یہاں پر آپ کے جملے آئیں گے، اس میں سے اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، الگ الگ کرنا ہے. ذهب فعل ماضی ہے، یہ فعل ہے جو کہ ماضی، ذهب مطلب ہوتا ہے گیا. زید مسجد کی طرف گیا، تو یذهب کا مطلب ہوا گیا جو کہ فعل ہے، فعل ماضی پر دلالت کر رہا ہے، لہٰذا یہ فعل ہوا کیونکہ زمانے ماضی پر دلالت کرتا ہے. زید اسم ہے، نام ہے، اپنا معنی خود بتاتا ہے، کسی سے ملا نہیں، محتاج نہیں ہے، لہٰذا اسم ہے. الی تک کا معنی دیتا ہے اور الی کسی سے مل کے ہی اپنا معنی بتائے گا تو لہٰذا الی حرف ہے. المسجد یہ بھی اسم ہے. بہرحال اس طرح آپ غور کر کے تمام کو آپ حل کر سکتے ہیں. زید اسم، یاکل فعل، الخبز اسم. زید روٹی کھاتا ہے، زید یاکل الخبز، زید روٹی کھاتا ہے. الولد یشرب الماء بچہ پانی پیتا ہے، تو الولد اسم، یشرب فعل، الماء اسم. الثوب رخیص کپڑا سستا ہے، تو الثوب یہ الثوب اسم اور رخیصن بھی اسم. یاد رکھیے کوئی بھی جملہ جو ہوتا ہے وہ یا تو دونوں اسم سے مل کر بنے گا یا اسم فعل حرف سے مل کر بنے گا، اس طرح سے جملہ بنتا ہے. ذہب، ذہب الاستاد الی المسجد، استاد مسجد کی طرف گیا، تو ذہب فعل، الاستاد اسم، الی حرف، مسجد اسم. جلس الامام فی المسجد، امام مسجد میں بیٹھا. جلس فعل، امام اسم، فی حرف اور مسجد یہ بھی اسم ہوگا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں خامیوں سے معاف فرمائے، اور ہر کتاب کو اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کو پڑھانا ہے. ہر مفردات کو، نئے الفاظ کو یاد کریں، کاپی میں لکھیں، جب تو آپ کے پڑھنے کا فائدہ ہے. آن لائن اسباق بہت سارے موجود ہیں، لیکن میری نیت یہ ہے کہ طلباء کرام کو کچھ موٹیویٹ کیا جائے اور اس طرح سے پڑھایا جائے کہ وہ قابل طالب علم بن سکیں. اگرچہ آپ اوپر کے درجے میں بھی ہوں لیکن ان کتاب کو اپنے سے حل ضرور کریں. نحو جو ہے وہ بنیاد ہے، النحو ابو العلوم، تمام علوم کا باپ ہے، لہٰذا اس پر بہت اچھی مہارت ہونی چاہیے اگر آپ حقیقتاً عالم دین بننا چاہتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، لوگوں تک اس کو پہنچائیں.